جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. نماز بھی پڑھ رہے ہو, دعا بھی مانگ رہے ہو, یا ربی یا ربی یا ربی, اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, لیکن نہیں مل رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. کبھی ایسا مت سوچنا. نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے, اس کی مرضی ہے, اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نیمونیا ہو گیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نیمونیا ہو گیا ہے, ناک بہ رہی ہے, بخار میں تڑپ رہا ہے, بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے. ڈاکٹر نے دوا دی ہے, ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے. جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے, اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے. پاپا مجھے آئس کریم چاہیے, پاپا مجھے آئس کریم چاہیے, ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے, ابو مجھے آئس کریم چاہیے. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے, آپ کا بچہ بخار کی حالت میں, نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے, کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا. آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے, جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ دلائیں, لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے. آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے, کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے, کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو, اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے, شکایت مت کیجیے. ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہوں. ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے, آؤ میری رعایا, میری پبلک, جو مجھ سے مانگے گی منہ مانگے میں اس کو دوں گا. ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے, اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے. ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی, کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے, کھچر پہ بیٹھ کے آئی. بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں. پتی ہے؟ کہا نہیں. کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں. آئے میرے وزیر, اس بڑھیا کو 100 دینار دے دو, 100 سونے کی اشرفیاں دے دو. بڑھیا کہنے لگی نہیں, آپ بے انصافی کر رہے ہیں. سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو, اور جو جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو 100 اشرفی دے دو سونے کی. نہیں, مجھے بھی منہ مانگے انعام چاہیے. بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کی اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائیں. اس کھچر کے وزن کے برابر سونا. بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو. کیا جواب دیا اس بڑھیا نے, آپ نے سب کی مرادیں پوری کی, میری بھی کرو. پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت, آپ کی بے انصافی, آپ غلط کر رہے ہیں, سب کو منہ مانگے دے رہے ہیں, تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو. بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو. سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر. گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا, او سنو بہت سا مال آیا, سونا ملا ہے بڈھی کو. گھر کمزور تھا, رات میں نقب لگایا, 2-3 چور اندر گھسے. بڑھیا میں طاقت ہی کتنے تھی, ایک نے پیر پکڑا, ایک نے گردن دبا دی, پکڑا ختم. 1 منٹ بھی نہیں لگا, بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئی. صبح ہنگامہ ہو گیا, بڑھیا ماری گئی, سونا چلا گیا.
بادشاہ نے ساری رعایا کو پھر بلایا، کہا لوگوں کیا ہوا؟ کہ بڑھیا ماری گئی، سونا غائب۔ کہا دیکھو میں جانتا تھا، اسی لیے اس کو 100 اشرفیہ دے رہا تھا، میں جانتا تھا کہ اس بڈھی کو لالچ ہے، اتنا سونے کا کرے گی کیا، نہ اتنا کھا پائے گی، اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے، لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا، اسی لیے میں اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی۔ دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال سکے گی، اس لیے ماری گئی۔ ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں، اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے، یہ اس کو معلوم ہے، اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو، اسی پر خوش رہو۔ زیادہ مال تباہی و بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب فقیر و مسکینوں کو دیکھا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ایک ماں کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کی اوپر آئیں تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں، یقین نہیں آتا تو سنو، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، سارہ ہاجرہ تو دوسری ہیں، سارہ پہلے تھی، پہلی بیوی کون ہے؟ سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں، اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا، بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے، کہاں؟ بلا کے لاؤ۔ ابراہیم و سارہ بلا کر لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو کہہ دیا کہ بہن ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں، ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی، ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی ایک دوسرے کی بہن ہے، لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارہ کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی۔ اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارہ کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے، سارہ کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے، اور جب بادشاہ کی خلوت میں بادشاہ کی تنہائی میں سارہ کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارہ نے دعا مانگی، الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارہ کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارہ کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا، نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ نیچے ہو رہا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے، یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے، جیسے یہ سارہ علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے، ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا، یہ بس یہاں پر رک گیا، اب نہ آگے بڑھ رہا نہ پیچھے ہٹ رہا، نہ ادھر ہو رہا نہ ادھر ہو رہا۔ چیخ کر کہتا ہے سارہ تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ پھر نیت خراب ہو گئی اس کی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا
تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گئے حضرت سارہ کے تھوڑا پاس. شل ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں. اے سارہ ایک بار اور دعا کر دے، اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، میں چھوڑ دوں گا. اس نے پھر دعا کر دی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، صحیح ہو گیا. لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا. تیسری مرتبہ اس نے پھر بد عہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ سب شل پڑ گیا، آگے نہیں بڑھا. کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، جس کو وہ رب مانتا تھا، میں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر. سارہ نے پھر دعا کی، اس نے چھوڑ دی. اور اپنی لونڈی جانتے ہو، خادمہ، خدمت کرنے والی، جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، خادمہ، خدمت کرنے والی، ہاجرہ، اس نے وہ لونڈی سارہ کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی، اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفٹ. حضرت سارہ جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں؟ بادشاہ کی پولیس، بادشاہ کی فوج جب حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارہ کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے. نماز میں مصروف ہیں. میرے بھائیوں، جب سارہ کے اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. غور کیجئے، جب کسی کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، اس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ماں ہے، آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اور جب آپ نماز کی آغوش میں آ جائیں گے تو سارے خطروں سے محفوظ ہو جائیں گے، سارے خطروں سے آپ الگ ہو جائیں گے، پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا، ٹل جائے گا وہ خطرہ. آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، نام تھا اس کا جریج، بہت نیک عبادت کرنے والا، بڑا اللہ والا، بڑا نمازی. ایک بار حضرت جریج نماز کے اندر مصروف تھے، نماز پڑھ رہے، اور ان کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو جریج کو آواز دینے لگی، آئی جریج کہتے ہیں اللہ میں نماز میں ہوں اور پیچھے میری ماں آواز دے رہی ہے. جریج یہ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں، میں نماز میں اور میری ماں پیچھے آواز دے رہی ہے. پھر اس نے تیسری آواز دی، جریج، لیکن جریج نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ نماز پڑھتے رہے. چوتھی بار جریج کی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلا، جریج تو نے میری آواز سن کر بھی انسنا کر دیا. آئے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. آئے اللہ جریج کو اس وقت تک تو موت مت دینا جب تک کہ جریج کسی بے شرم و بے حیا عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے، اس کے ساتھ زنا نہ کر لے. ماں کی بد دعا تھی، ماں یہ بد دعا دے کر چلی گئی. پھر کیا ہوتا ہے، 2-4-5 دن کے بعد ایک عورت جریج کے معبد میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی میں حجرہ تھا، اسی حجرے میں خوبصورت عورت آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے جریج ادنو منی، آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ سے زنا کرو. جریج نے کہا اللہ کی پناہ، میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، چلو جاؤ یہاں سے ہٹو، یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا.
जुरैज ने उस औरत को भगा दिया। वो औरत परेशान थी, सीधे जंगल में जाती है और वहां बकरियां चराने वाले एक चरवाहे के साथ वो जिना कर लेती है, शिकार हो जाती है जिना का। 9 महीने 10 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा पैदा होता है। हमल ठहर गया था। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो उस चरवाहे का तो पता ही नहीं कि वो कहां का रहने वाला था, कहां चला गया, और न ये औरत उसको पहचानती थी। बस जुनून था उसको किसी से मिलने का, मिल लिया वो। ये जुरैज नहीं मिला तो जंगल के चरवाहे के पास चली गई, लेकिन चरवाहे का पता नहीं। 9 महीने से इसके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पूरे गांव वाले इस पर भिल पड़े, है तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से आया। जब उसको ज्यादा परेशान किया गया और गंभीरता से इस बात को ली गई कि पूरा समाज बदनाम हो जाएगा, बता पहले ये बच्चा किसका है, तो उस औरत ने जुरैज का नाम ले दिया। उस औरत ने जुरैज का नाम ले लिया कि इस बच्चे का बाप जुरैज है। आजकल तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा किसका बच्चा है, लेकिन उस जमाने में तो डीएनए टेस्ट की कोई मशीनरी नहीं थी, पैथोलॉजी और साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, कोई पैथोलॉजी भी नहीं थी। पूरा गांव आया गुस्से में और देखा कि जुरैज नमाज पढ़ रहा, पूरा नमाज से उनको खींचा, हट देख कितना अल्लाह वाला बना फिरता है, नमाज पढ़ रहा है, और उसका पूरा इबादत खाना तोड़ दिया। अब बड़ा नालायक आदमी है, बड़ा कमीना इंसान है, उसका इबादत खाना तोड़ दिया। मारा नहीं उसको, खींच लिया। देख कितना अच्छा बनता है, कितना नेक बनता है, सजदों पे सजदे करता है, रात में नमाज पढ़ता है, दिन में नमाज पढ़ता, और कारनामा देख, गांव की लड़की के साथ ऐसा हाल, उसको मां बना दिया, प्रेग्नेंट कर दिया, उसके पेट में बच्चा। किस किस को सफाई देते। जब औरत ये कह रही है कि इस बच्चे का बाप जुरैज है, तो अब जुरैज किस किस को सफाई देते। नहीं मानता कोई उनकी बात। जुरैज समझ गए कि वो बच्चा किसी और का है, लेकिन उस औरत ने मेरा नाम लगा दिया। तो बजाय लोगों को सफाई देने के जुरैज ने एक जगह चटाई बिछाई, इबादत खाना तो तोड़ दिया, जुरैज ने एक जगह चटाई बिछाई और उसी पर वो नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए। और नमाज के अंदर ये दुआ करने लगे, आय अल्लाह, इसकी सच्चाई अगर सामने न आई तो दुनिया में फिर कभी कोई तेरे नेक बंदों पर भरोसा नहीं करेगा, कभी भी फिर नेक लोगों पर एतबार न किया जाएगा, हर नेक आदमी फिर बदनाम हो जाएगा। आय अल्लाह, मैं नमाज के अंदर तुझसे दुआ मांगता हूं कि इसकी सच्चाई जाहिर कर दे। नमाज पढ़ रहे हैं, उधर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी, जो बच्चा उस औरत ने पैदा किया था, जो चरवाहे की पैदावार था। वो बच्चा जोर जोर से कहने लगा, आए गांव वालों, आए गांव वालों, आए समाज वालों, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, मेरा बाप फला जंगल का फला चरवाहा है, जो फला फला बस्ती में रहता है, मेरी माँ ने उसके साथ जिना किया था, मैं उस बाप की, उस चरवाहे की औलाद हूं, मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, जुरैज ने मेरी माँ के साथ कुछ नहीं किया। जब वो बच्चा जोर जोर से बोलने लगा, इस बच्चे के जोर से बोलने की वजह से लोगों को यकीन आ गया कि इस औरत ने झूठा जुरैज का नाम लिया है। वो माफी तलाफी करते हुए आए और कहने लगे, जुरैज हमें माफ कर दो, हम सोने का तुम्हारा माबद, इबादत खाना सोने का बना देंगे, हमें हमारे पास इतना सोना है, हम सोने का तुम्हारा इबादत खाना बना देंगे। जुरैज ने कहा, नहीं नहीं, जिस तरह मिट्टी का पहले बना हुआ था उसी तरीके का बना दो, सोने की इबादत खाने का हम क्या करेंगे, हमें तो नमाज ही तो पढ़ना है, और करना ही क्या है। मेरे भाइयों, हजरत जुरैज के ऊपर जब मुसीबत आती है और
اتنی بڑی مصیبت کہ نیک آدمی کے اوپر زنا کا الزام لگ رہا ہے تو حضرت جریج صفائی پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، نماز کے دامن میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جریج نے صبر کیا گاؤں والوں کے عبادت خانہ توڑنے پر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز جب آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو فوراً وضو بناؤ اور نماز کی آغوش میں چلے جاؤ۔ 313 صحابہ، 1000 کا لشکر کافروں کا جنگ بدر میں اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیاروں سے لیس ہمارے پاس کچھ نہیں، آج کیا ہوگا؟ تو آپ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں یہ دعا کرنے لگے اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، آج یہ 313 صحابہ اگر مٹ گئے، ہلاک ہو گئے، تو اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ، ان 313 صحابہ کی حفاظت فرما، یہ 1000 کافروں کا لشکر ہے۔ دیکھیے نبی پر مصیبت آئی، 1000 کا لشکر ہے جو صحابہ کو مارنا چاہتا ہے۔ جب یہ مصیبت آئی تو نبی نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز ہی کی حالت میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ، اگر آج یہ 313 مٹ گئے، برباد ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا یا ان سے کہا گیا کہ تمہاری گردن کاٹی جائے گی، اڑائی، بتاؤ آخری تمنا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے آخری تمنا جب بتائی تو یہ نہیں کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے باپ سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے بیوی سے یا بیٹے سے ملوا دو۔ جب ان سے پوچھا جاتا تمہاری آخری تمنا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو بس۔ اور وہ ہلکی نماز پڑھتے 2 رکعت تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں لمبی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ موت سے بچ جاؤں یا موت کے ڈر سے میں لمبا کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ کے پاس کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے، فوراً نماز کی آغوش میں چلے جاؤ اور نماز کے بعد یا نماز میں دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، بار الہ اس مصیبت کو تو ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور دور کر دے۔ میرے بھائیوں، نماز انسان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ماں کی گود بچے کے لیے ہے۔ بچہ جب ڈرتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لوگوں، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں حضرت بلال سے کہوں کہ وہ اذان دیں۔ سنیے، بڑی زبردست حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ وہ اذان دیں، اور اذان کے بعد میں کسی صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے بول دوں کہ تم نماز پڑھا دو، اور میں گاؤں میں، قبیلے میں، محلے میں گھس کر چیک کروں، اذان ہو جانے کے بعد میں چیک کروں، میں دیکھوں کہ کون مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے اور کون مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد میں اذان کی آواز سن کر نہیں آئے، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، ان کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے جب میں ان کے گھروں میں آگ لگاؤں تو اس گھر میں آگ لگنے کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی کہیں جل کر مر کر کہیں راکھ نہ ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھیڑیں بکریاں
جو پالتو جانور پلے پلے ہوئے ہیں کہیں یہ جانور بھی جل کر کہیں راکھ نہ ہو جائیں. ان چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے معصوم بچوں اور بھیڑ اور بکریوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھروں میں آگ نہیں لگاتا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کتنا بڑا مجرم ہے. اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بلال سے کہوں اذان دو اور ایک صحابی سے کہوں کہ تم نماز پڑھا دو اور میں چیک کروں کہ کون مسجد میں ہے اور کون اپنے گھر میں ہے. یعنی اذان کے بعد کسی کا اپنے گھر میں بیٹھنا اور اپنے گھر میں رہنا جرم عظیم ہے اسلام کی نظر میں. اپنے قریبانوں میں جھانک کر ہر مسلمان جائزہ لے. اس حدیث سے ہمیں کتنی چیزیں مل رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو کرتے, بیوی ہے نبی کی, وائف ہے نبی کی, اللہ کے رسول بستر پر بیٹھے ہوئے ہم سے باتیں کر رہے ہوتے, ہسبینڈ وائف ہیں, دل لگی کی باتیں ہو رہی ہوتی, ہم لوگ پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے, ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے, ہم نبی کو خوشی پہنچاتے, نبی اکرم مجھے خوشی دیتے, ہم لوگ ابھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے, ہم لوگ آپس میں پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے کہ اسی بیچ مسجد سے اذان کی آواز آتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی اکرم کے کانوں میں جیسے ہی اذان کی آواز جاتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے منہ پھیر لیتے, مجھے دھکا دیتے, مجھے اپنے پاس سے ہٹا دیتے, دونوں ہاتھ سے مجھے دور کر دیتے, فوراً چارپائی سے بستر سے اٹھ جاتے, وضو بناتے, پھر اللہ کے نبی اذان کی آواز سن کر مجھے دیکھتے بھی نہیں, میری طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے, اور مجھے ایسا لگتا جیسے اللہ کے رسول مجھے جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں. بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں, پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں, آپس میں بیٹھے بھی ہیں, بیوی کو وقت دے رہے ہیں, پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن جیسی اذان کی آواز آتی حضرت عائشہ فرماتی ہم سے ایسا منہ پھیر لیتے, ایسا لگتا ہے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں. اتنی بے رخی, اتنی بے رخی کہ مجھے جانتے ہی نہیں. یہ الفاظ, یہ لفظ حضرت عائشہ کی الفاظ ہیں, ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں. یعنی اذان کے وقت نماز کا اتنا خیال, بیوی کا خیال ہے, لیکن جب اللہ کی عبادت کا وقت آیا تو پھر بیوی کو چھوڑ کر عبادت کی طرف چلے گئے, پھر پہچان ہی نہیں رہے کہ بیوی یہ کون ہے, اور بیوی کہہ رہی ہے مجھے پہچان, ایسا لگتا کہ مجھے جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں. یہ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں, باخبر کیا جاتا ہے آپ کو ہر اذان سے, نماز سے پہلے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کیسے جائے, پتہ کیسے چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا. اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں, موبائل تو تھے نہیں. سورج سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت کون سا ہے, فجر اور عصر کا کون سا ہے. سورج کے غروب ہوتے ہی اندازہ لگایا جاتا تھا مغرب کا وقت ہو گیا. آسمان پر جب لال رنگ کی لالامی ختم ہو جائے تو سمجھا جاتا تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. مشورہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو اذان نماز کی طرف کیسے بلائیں. کسی نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول اذان, کسی نے مشورہ دیا نماز کے لیے بلانے کے لیے محلے میں ایک آگ لگائی جائے, ہر نماز کے وقت آگ لگائی جائے, جب آگ جلنے لگے تو لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا. ایک صحابی نے مشورہ دیا نہیں, زور سے گھنٹی بجائی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اذان کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا. کسی نے مشورہ دیا کہ شنخ بجایا جائے,
جس کو بھونپو بولتے ہیں، شنخ بجایا جائے زور سے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، لیکن اس وقت میٹنگ برخاست ہو گئی نہیں، نہ آگ جلانا ٹھیک ہے، اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہو رہی ہے، نہ شنخ بجانا ٹھیک ہے، نہ گھنٹا بجانا ٹھیک ہے، چلو کل غور کریں گے کہ کیا ہے، کل پھر میٹنگ ہوگی دوبارہ۔ اللہ کے رسول نے صبح پھر دوسرے دن پھر میٹنگ بلائی، جب میٹنگ بلائی تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں یہ خواب دکھایا گیا ہے کہ نماز کے لیے اس طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 بار یہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار یہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار یہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 2 بار یہ جملے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 2 بار یہ جملے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 بار پھر یہ جملہ لا الہ الا اللہ، 1 بار یہ جملہ۔ حضرت عمر نے جب اپنا یہ خواب بیان کیا تو اس میں چند صحابہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ خواب تو آج رات میں ہم نے بھی دیکھا، دوسرے نے کہا یہ ہم نے بھی دیکھا، ایک اور اٹھا کہنے لگا یہ تو ہم نے بھی دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے لوگوں کا یہی خواب دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے نماز کے لیے یہی چاہ رہا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے، جبکہ خود اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، جبرائیل امین آ کر کہہ سکتے تھے کہ اذان دلواؤ، لیکن جبرائیل کو نہیں بھیجا، وحی نہیں آئی، صرف صحابہ کرام نے خواب دیکھا اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے خواب کو ہی اللہ کی طرف سے خواب مان کر اسی کو لاگو کر دیا، نافذ کر دیا کہ آج کے بعد ہر اذان کے وقت، نماز کے وقت یہ اذان دی جائے گی۔ بہت اہم مسئلہ ہے اذان کا، اس میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ نماز سے پہلے ارے بھائی جب لوگوں کو بلانا ہی ہے، کسی سے بھی کھڑا کر کے پوچھو اچھا بتاؤ اذان کیوں ہوتی ہے، تو آدمی کہے گا کہ نماز کے لیے، تاکہ پتہ چل گیا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے تو اذان ہوتی ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ آج تو گھڑی ہے، پتہ چل جائے گا ظہر کب ہو رہی، گوگل میں تلاش کریے، آپ کو آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ کا پورا آپ کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آ جائے گا ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، فجر کتنے بجے۔ آج اذان کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے اس کا وقت بتانے کے لیے، تو وقت کے لیے تو آج کل گوگل بتلا رہا ہے کہ ظہر کا یہ وقت، عصر کا یہ وقت، مغرب کا یہ وقت، عشاء کا یہ وقت، فجر کا یہ وقت، نہیں، کچھ اور اصول ہے۔ اور سنو، اگر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان اگر دی جاتی تو حی علی الصلاۃ کا لفظ پہلے آنا چاہیے تھا۔ حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے، لیکن حی علی الصلاۃ پہلے نہیں کہا جا رہا ہے، پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس جملے کا نماز سے کیا کنیکشن ہے ذرا کوئی بتایا ہمیں؟ بھائی نماز میں تو ویسے ہی آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ میں تھوڑی سی اسپیڈ سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں بٹھا سکوں یہ بات۔ ابھی تیز اسپیڈ میں بولوں گا تو آدھی باتیں دماغ میں آئیں گی اور آدھی نکل جائیں گی آپ کے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا دماغ لگاؤ، اس اللہ اکبر کا نماز سے کیا کنیکشن ہے؟ نماز میں تو آدمی ویسے ہی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، پھر اذان میں اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. کل میں نے بتایا تھا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مؤذن کے ساتھ ساتھ عوام کو، پبلک کو، رعایا کو، مسلمانوں کو یہ جملے اس لیے دہرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح مؤذن اللہ کو سب سے بڑا مان رہا ہے تم بھی اللہ کو سب سے بڑا مانو. اب اللہ کو سب سے بڑا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کو ایک بار نہیں 2 بار کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تھوڑی دیر رکنے کے بعد یہ جملے پھر کہے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں ہاں غور سے سن لو، اگر تم نے نہ سنا ہو پھر سے سن لو. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. آئے زمین کے سینے کو چیر کر، زمین کی چھاتی کو چیر کر اس میں دانا ڈالنے والے، دھان بونے والے، گیہوں بونے والے، جو بونے والے، گنا بونے والے، ہل چلانے والے، تیرے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اب تو اپنے دل سے فیصلہ کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں. اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو تو اپنی کھیتی کرنا چھوڑ دے. اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو تو زمین کی چھاتی چیر کر اس میں دانا ڈالنا چھوڑ دے. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو تو ہل چلانا چھوڑ دے. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو چائے کی دکان بند کر دے. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو اپنے کرانہ مرچنٹ کی دکان کو تو بند کر دے. اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو آئے موبائل کی دکانوں پر بیٹھنے والوں موبائل کی دکان بند کر دو. کپڑا بیچنے والوں کپڑا بیچنا بند کر دو. آئے اپنے بزنس کرنے والوں اپنے بزنس کو بند کر دو. اپنے کاروبار چلانے والوں کاروبار کو بند کر دو. اگر تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو تم اللہ کے گھر کی طرف جاؤ. اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو تم اس بات کا ثبوت دو کہ یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں. ہم چھوٹے، ہماری دکان چھوٹی ہے، ہمارا کاروبار چھوٹا ہے، ہمارا بزنس چھوٹا ہے، ہمارا کھیت چھوٹا ہے. اگر اس اذان کے لفظ کو اللہ اکبر کو سننے کے بعد بھی اگر تو دکان پہ بیٹھا رہا، اگر تو کھیت جوتتا رہا، اگر تو کپڑا بیچتا رہا اور مسجد کی طرف نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانا. تو نے اپنی دکان کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے اپنے کھیت کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے اپنے کاروبار کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے ہل چلانے کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے کرانہ کی دکان کو سب سے بڑا مانا، تو نے اپنے گھر کو سب سے بڑا جانا، تو نے اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ سے بڑا جانا. اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے اس لیے اکبر کہا. اکبر اذان میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے. کبیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا. عظیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ عظیم، اللہ بڑا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے. لیکن نہ کبیر کہا جا رہا ہے نہ عظیم کہا جا رہا ہے بلکہ اکبر کہا جا رہا ہے جس کا معنی ہوتا سب سے بڑا. اللہ اکبر اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تمہاری دکانوں سے، تمہارے مکانوں سے، تمہارے کھیتوں سے، تمہارے بزنس سے، تمہارے آفسوں سے، تمہاری سرکاری نوکریوں سے سب سے بڑا ہے اللہ. مولانا صاحب جس آدمی کے یہاں کام کرتے ہیں وہ ہمیں چھٹی نہیں دیتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. ہم گھر پہ آنے کے بعد پھر ہم صبح سے لے کے شام تک کی نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. سن لو، ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، ہر وہ نوکری اسلام کی نظر میں اور شریعت میں حرام ہے جو آپ کو آپ کے نماز کے وقت میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے. اسلام کی نظر میں وہ نوکری حرام ہے، اسلام کی درشٹی میں وہ سروس حرام ہے، شریعت کی روشنی میں وہ گورنمنٹ کی جاب ہی کیوں نہ ہو وہ بھی حرام ہے. اگر کوئی سرکاری سروس یا پرائیویٹ جاب اگر آپ کو آپ کے اول وقت میں یا آپ کو نماز کے اوقات میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو آپ کے لیے وہ سروس حرام ہے، وہ نوکری حرام ہے، وہ کاروبار حرام ہے جو آپ کو نماز کے وقت میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. وہ کمائی بھی حرام ہے اور وہ بزنس بھی حرام ہے. اب مت پوچھنا مولانا صاحب فلاں جگہ نوکری کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اس جملے میں سب آ گیا ہے. ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، ہر وہ جاب حرام ہے
اذان کے وقت، نماز کے وقت جس سے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہو یا آپ جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، حرام ہے۔ دکان پر زیادہ کسٹمر آئے، بھیڑ لگی ہے، لیکن اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو کسٹمر کو چھوڑنا پڑے گا اور نماز کے لیے جانا پڑے گا، کیونکہ اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھ لو، نماز قائم کرو کہا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو وقت پہ پڑھو، اس کے اصول پر پڑھو، اس کے ضابطوں پر پڑھو، نبی کے طریقے پر پڑھو، اور نبی نے جو وقت بتایا اس وقت پر پڑھو۔ بعد میں تو پڑھ ہی لو گے، شام کو اکٹھی بھی پڑھ لو گے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ جیسی اذان ہوئی بند کرو دکان اور جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، چاہے 20 کسٹمر ہی تمہاری دکان پر کیوں نہ ہو۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ صاحب بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، پھر تو آپ نے کاروبار کو بڑا سمجھ لیا، پھر تو آپ نے دکان کو بڑا سمجھ لیا، پھر آپ نے اللہ کو بڑا کہاں سمجھا؟ پھر آپ نے اللہ کو بڑا نہیں مانا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اذان کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ نماز کے لیے اذان۔ ابھی نہیں کہا گیا نماز پڑھنے آؤ، ابھی یہ کہا گیا نماز پڑھنے بعد میں آنا۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اذان کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون اللہ کو بڑا مان رہا ہے اور کون اللہ کو بڑا نہیں مان رہا ہے۔ اذان کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اس جملے کو بار بار 2 بار کہا جا رہا ہے اور پھر 2 بار اور کہہ کر 4 بار کہا جا رہا ہے۔ پوری اذان اٹھا لو، 4 بار کوئی جملہ نہیں کہا گیا، سب سے پہلے یہی جملہ 4 بار کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہاں اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئے کاروبار میں مصروف رہنے والوں، آئے کھیتوں میں مصروف رہنے والوں، آئے آفیسز میں بزی رہنے والوں، ہائے سرکاری اور پرائیویٹ جاب میں مشغول رہنے والوں، ہائے دکانوں میں مصروف رہنے والوں، اپنے اپنے گھروں میں بزی رہنے والوں، دوبارہ پھر سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے کاروبار سے بڑا۔ اللہ اکبر اصل میں اس میں تفضیل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ من کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ سائلنٹ ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا ہے۔ اذان پوری کیا ہے؟ اللہ اکبر کا پورا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بہت سلو بول رہا ہوں، ابھی سپیڈ بڑھے گی میری، ابھی اتنا ذہن میں رکھیے۔ اذان کا صحیح جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، لیکن من کل شیء نہیں بولا جاتا ہے، لیکن وہ دل میں رہتا ہے۔ من کل شیء کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز سے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، لیکن من کل شیء بولا نہیں جائے گا۔ جیسے انگلش میں نائف کس کو کہتے ہیں؟ چاقو کو۔ نائف کے معنی چاقو، لیکن کہ لکھا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا، وہ سائلنٹ رہتا ہے۔ نی مانی گھٹنا، انگلش میں نی مانی گھٹنا، لیکن کہ لکھا ہوتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ ایسی عربی زبان میں اذان کا پہلا جملہ ہے اللہ اکبر من کل شیء، من کل شیء، نہ لکھا جائے گا نہ بولا جائے گا، لیکن دل میں مانا جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اس جملے کو سن کر بھی اپنے گھروں میں رہنے والوں، اپنی دکانوں میں بیٹھنے والوں، اپنے کھیتوں میں کھیتی کرنے والوں، اناج کاٹنے والوں، پھلوں میں ویست رہنے والوں، آم کے پیڑوں میں مصروف رہنے والوں، لیچی کے باغ دیکھنے والوں، بیڑی سگریٹ بنانے والوں، سن لو سن لو سن لو، دوبارہ سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جن لوگوں نے
اس جملے کو سب سے بڑا، اللہ کو سب سے بڑا مانا، انہوں نے اپنی دکان بند کر دی، اپنا مکان بند کر دیا، اپنی دکان بند کر دی، اپنا آفس بند کر دیا، یا چلے آئے کسی کو بٹھا کے کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، آپ بیٹھو اب میں ابھی آتا ہوں۔ اب جو لوگ چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان لیے۔ پہلی چیز یاد رکھنا، انہوں نے اللہ کو بڑا مان لیا۔ اذان سننے کے باوجود جن لوگوں نے اپنی دکانوں میں بیٹھنا گوارا کر لیا، کھیتوں میں رہنا گوارا کر لیا، سن لو، انہوں نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے بزنس کو اللہ سے بڑا مانا ہے۔ اور یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں اللہ سے۔ اب اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو جیتیں گے یا ہاریں گے، اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کر لو، کیا دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے اور جو اللہ سے جیت سکے؟ اب جنہوں نے بڑا مانا وہ چلے گئے، گھر چھوڑ کے وضو بنایا، چلنے لگے مسجد میں، جانے لگے مسجد کی طرف، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، گھر سے جو لوگ وضو بنا کر مسجد کی طرف جاتے ہیں بہرحال ثواب ملتا ہے۔ ایک ضعیف روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں وضو بناتا ہے اور وہ گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو گھر سے وضو بنانے کی بہرحال فضیلت تو ہے ہی، اگرچہ ہم اس ضعیف حدیث کو اگر نہ بھی مانیں اور یہ مان لیں تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ گھر سے وضو بنا کے چلنا یہ بہرحال بہت بڑی ثواب کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ اب جو لوگ مسجد میں آ گئے، اب ان کو کہا جا رہا ہے، جو لوگ گھروں میں ہیں ان کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ اب جو لوگ اذان کے یہ پہلا جملہ سن کر گھروں میں وضو بنا کر نکل رہے ہیں ان سے اب کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مسجد میں آنے سے پہلے اس بات کی گواہی دو، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یعنی آپ گھر سے مسجد کی طرف جا رہے ہو نماز پڑھنے تو یاد رکھو یہ نماز تمہاری اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے؟ اللہ معبود ہے، اسی کے لیے نماز ہونی چاہیے۔ اللہ کو معبود مانو، اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہو، یعنی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب باپ کے ڈر سے نماز پڑھنے بہت سے لوگ آتے ہیں، ابا میرے ڈانٹیں گے نماز پڑھ لو، مدرسے کے بچے ارے نماز پڑھ لو اذان ہو گئی نہیں تو ٹیچر مارے گا، وہ ٹیچر کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جمعے میں صرف اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں کہ پورے ہفتے تو آئے نہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو محلے والے سماج کے لوگ کہیں گے دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو جو لوگ اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کی عبادت اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر نماز پڑھنے آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، عبادت کے لیے آنا ہے، نماز کے لیے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ عبادت اللہ کے لیے کرنے نہیں جا رہے ہو تو اپنے گھروں میں رہو۔ اگر محلے والوں کے ڈر سے جا رہے ہو تو مت جاؤ، اگر استاذ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو، اگر باپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو، اگر محلے اور سماج کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو، اور اگر جا رہے ہو تو اللہ کو سب سے بڑا مان کر جاؤ، اور عبادت بھی اللہ کے لیے کرنے جاؤ، کسی غیر کا اس میں نام نہیں ہونا چاہیے، کسی غیر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر تم اللہ کے لیے عبادت بھی کرنے جا رہے ہو اور تم نے دل میں ٹھان لیا کہ عبادت ہم اللہ ہی کی کریں گے کسی اور کی نہیں، تو اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی نماز نبی کے طریقے پر پڑھنا پڑے گی، اپنے منمانی طریقے پر نماز نہیں پڑھنی پڑی نہیں۔ اگر منمانے طریقے پر نماز پڑھنا ہے تو مت آؤ، اب اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو تو رسول کے طریقے پر نماز پڑھنا پڑے گی۔ ظہر میں کتنی نماز؟ جتنی نبی نے بتائی۔ عصر میں کتنی؟ جتنی نبی نے بتائی۔ مغرب میں کتنی؟ جتنی نبی نے بتائی۔ تراویح کتنی پڑھیں؟ 20 یا 8؟ نہ تیری 8 نہ میری 20، جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز پڑھنے جا تو رہے ہو لیکن یہ عقیدہ دل میں رکھو کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیں گے۔ نماز سے پہلے وضو، وضو سے پہلے پاکی، آپ خود پاک ہوں پہلے،
اور پھر چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ وضو بنا کر چھوٹی ناپاکی کو دور کر دو. اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے. اور یہ عبادت کیسے کریں گے؟ جب آپ وضو بنا کر گھر سے مسجد کی طرف نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا. ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ معاف بھی ہوگا. جیسے ایک قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف. دوسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف. تیسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور پھر ایک گناہ معاف. چوتھا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کا گھر مسجد کے قریب تھا لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے. لوگوں نے پوچھا اتنے نزدیک مسجد ہے اور تم جلدی نہیں آتے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے قدم کی گنتی زیادہ ہو جائے، مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں اور میرے گناہ زیادہ سے زیادہ مٹ جائیں. تو میرے پیارے ساتھیو، یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ گھر سے وضو بنائیں گے، اور وضو بنانے کے بعد جب گھر سے نکلیں گے تو حالت وضو کا ثواب اور وضو میں نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے یہ باوضو ہو کر جب اٹھیں گے تو اس پر اور زیادہ ثواب. تو اللہ کو پہلے سب سے بڑا مانو. جنہوں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنا کاروبار اپنا بزنس بند کر دیا وہ مسجد کی طرف جائیں. مسجد کی طرف جانے والوں اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ مت جاؤ. اور اللہ کے لیے عبادت کرنے جانے والوں اگر یہ عبادت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے تو ٹھیک. اب یہ تین چیزیں بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے سنو، یہ تین چیزیں اللہ کو سب سے بڑا مان لیا اور عبادت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے. نبی کے طریقے پر نبی نے جیسے بتایا ہے. شاباش بیٹا، لے لو ہم بیٹھ گئے. لو یہ لڑکا آگے چل کے کیا بنے گا بتائیے تو. ارے کچھ نہیں، اس کے گھر والوں نے بھیجا فوٹو لے کے آؤ. اتنا ہم آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا اس کا میں ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں. یہ بچہ کیا جانے بیچارہ فوٹو لے کے، اس کو کس نے بھیجا ہم لوگ سب سمجھ رہے ہیں. چلو تو ہو گیا بیٹا، ویڈیو بنا رہے ہو کیا؟ یہ سب بن رہی ہے. ارے آج کل کے بچے، ابھی شادی کر دو تو 2 بچوں کا باپ بن جائے گا. یہ آج کل کی اولاد ہے بھیا، آج کل کی اولاد. تو میرے بھائیو سنو، 3 چیزیں بتائی گئی. اس کے بعد پہلے اللہ کو سب سے بڑا مانو. دوسرا، جب اللہ کو بڑا مان لیا تو عبادت اللہ کے لیے کرو، اور عبادت جب اللہ کے لیے کرنے کا پورا عزم ہو گیا تو یہ عبادت رسول اللہ کے طریقے پر کرو، نبی کے طریقے پر، رسول کے طریقے پر. کچھ نہیں چلے گا تیرا. نبی نے 1 رکعت میں 1 رکوع کیا، 1 ہی کرنا ہے. نبی نے 1 رکعت میں 2 سجدے کیے، 2 ہی کرنا ہے. نبی نے ظہر میں 4 پڑھی، اگر تو 6 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. نبی نے مغرب میں 3 پڑھی، اگر تو 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. نبی نے فجر میں 2 پڑھی، اگر تو 3 یا 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. نماز اتنی ہی پڑھنا ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. تو میرے بھائیوں، اگر یہ طریقہ نبی کا مانتے ہو تو اب یہ 3 چیزیں جب تم نے مان لی تب کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کے لیے. دیکھا نماز کے لیے کب بلایا جا رہا ہے؟ پہلے یہ 3 باتیں جب بتا دی گئیں اور آپ کے دماغ میں ڈال دی گئیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اذان کا یہ فلسفہ اور یہ مقصد آج سے پہلے آپ نے کس سے سنا تھا؟ ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ نماز، اذان ہو رہی، چلو نماز پڑھنا ہے. نماز کے لیے اذان ہو رہی نہیں. نماز کے وقت کو بتانے کے لیے گھڑی کافی ہے. نماز کے وقت کو بتانے کے لیے آج کل ٹائم موبائل بتلا رہا ہے. نماز کا وقت بتانے کے لیے اذان نہیں ہے. اذان اللہ کو سب سے بڑا بتانے کے لیے اور عبادت اللہ کی بتانے کے لیے اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا بتانے کے لیے یہ اذان دی جا رہی ہے. جب یہ 3 چیزیں آپ نے ایکسپٹ کر لی، قبول کر لی، تب کہا جا رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. اب یہ نماز تمہیں بھلائی پر پہنچائے گی، یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ کھولے گی. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ ایسی نماز پڑھ کر بھلائی پر، بھلائی کے لیے
آؤ بھلائی کے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. یعنی جب اللہ کی عبادت کرو گے اور رسول کے طریقے پر کرو گے تو یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ. اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو یہ نماز بھی نہیں ہے اور بھلائی بھی نہیں، بھلائی بھی نہیں. اس کے بعد پھر لاسٹ میں پھر کہا جا رہا ہے آئے لوگوں ایک بار پھر سن لو، اب تک اگر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک بار پھر سن لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آخر میں یہ جملہ کہہ کر پھر دماغ میں بھر دیا کہ پھر سوچ لو، اب بھی گھر میں رہنا ہے، اب بھی دکان پہ بیٹھنا ہے، اب بھی بزنس کرنا ہے، اب بھی سروس کرنا ہے، اب بھی آفس میں رہنا ہے. لاسٹ میں پھر سن لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر آفس کا مالک نکال دے گا نکال دے، کیونکہ روزی وہ نہیں دیتا، روزی دینے والا اللہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، آفس میں بیٹھے ہو، اس سے روزی روٹی چل رہی ہے، پرائیویٹ جاب ہے، اچانک آگ لگ گئی، آپ کے دونوں ہاتھ جل گئے، اب کیا کرو گے بتائیے آپ؟ اب کیا کرو گے؟ اچانک بلڈنگ ٹوٹ گئی، گر گئی، دیوار گر گئی، یہاں پھسل گئے، ہمارے دونوں پیر ٹوٹ گئے، اب کیا کرو گے؟ آپ تو آفس کو سب سے بڑا سمجھے تھے نا، اس لیے تو نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، اب کیا کرو گے؟ صحتک قبل مرضک، اپنی تندرستی کو، اپنی جوانی کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لے اور اللہ کی عبادت کر لے. تصور کرو، اذان کا مقصد یہ ہے، اس لیے ہوتی ہے یہ اذان، اس لیے دی جاتی ہے یہ اذان، تاکہ اللہ کا سب سے بڑا ہونے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے، اور عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے. دنیا میں بہت سے نبی آئے، سنیے، اور ہر نبی پر نماز فرض تھی، ہر نبی پر نماز فرض تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے چھوٹے اسماعیل کو جب چھوڑ دیا تھا بیابان جنگل میں، اور جب چلے گئے بہت دور، بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا کو دیکھو قرآن ریکارڈ کرتا ہے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ. الہ العالمین، او اللہ رب العالمین، ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنے بچے کو ایک بیابان جنگل میں تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے. اس جنگل میں کوئی نہیں ہے، انسانی آبادی نہیں ہے، اس جنگل میں کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے. بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا دیے، وہاں درخت بھی پیدا نہیں ہوتے، وہاں بیابان جنگلی جنگل ہے، وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا ہے. تھوڑے بہت درخت جو دکھ رہے ہیں ان پر پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہیں، ایک چڑیا کا بھی پتہ نہیں ہے. ایسی بیابان جنگل میں جو غیر آباد ہے، غیر ذی زرع ہے، اس جنگل میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے. عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس، جہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا، جہاں ہمیں تیرا گھر بنانا ہے، جہاں خانہ کعبہ کو بنانا ہے، جہاں قبلہ بننا ہے، جہاں قبلے کی تعمیر ہونا ہے، تیرا گھر بننا ہے، ایسے گھر کے پاس ہم نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے. لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اس سے پھیلنے والی ذریت، میرے بیوی بچے
لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر سکیں، نماز ادا کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ہے، ایک بھی پرندہ نہیں ہے، قافلہ نہیں ہے، انسان نہیں رہ رہا ہے، سائے سائے بیتتی ہے، خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہے، لیکن یہی خانہ کعبہ بننا ہے، یہی اللہ کا گھر بننا ہے، اسی خانہ کعبہ کا طواف آگے چل کے ہونا ہے، اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے۔ ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ میری بیوی سے، میرے بچوں سے جو نسل پھیلے، جو تعداد بڑھے، جو سنکھیا بڑھے، جو آبادی بڑھے، لیقیموا الصلاۃ، وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں، وہ نماز قائم کریں، وہ نماز پڑھنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بالکل بیابان ہے، لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے، وہاں تیرا گھر ہے اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ یہی نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آئے موسیٰ تم میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پتہ چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی فرض تھی، نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی، اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، آئے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی۔ رہا نبی اکرم کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اذان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے، مجھ سے دور ہو جاتے، ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ نماز کا حال جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے، مرضی آئی پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے۔ بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔